پورا قبض کر لوں گا. اچھا وفات کے موت کے معنی میں اس لیے آتا ہے کہ روح قبض ہوتی ہے، حالانکہ جسد جو ہے وہ تو زمین پہ پڑا ہوا، فرشتہ اس جسد کو لے کر تو نہیں جاتا. مجازن استعمال ہے اس لفظ کا وفات کا موت کے لیے، ورنہ وفات کا لفظ جو ہے عربی میں آتا ہے قبض کرنا، پورا وصول کرنا، لے لینا. تو یہ لفظ اپنے اصل معنی میں یہ حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، میں تمہیں پورا کا پورا اٹھا قبض کر لوں گا. اور اگلا لفظ اس کی تائید کر رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اس لفظ میں کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے، لیکن ہمارا چونکہ معاملہ وہی ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں اکثر، وہ اس ایک لفظ پر مورچہ لگا کر قادیانی کہے گا دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے وفات تو ہو گئی، اور آگے پیچھے جو ہے اس کو وہ نظر انداز کر دیں گے. یہ ایک متشابہ لفظ ہمارے حوالے سے ہے، عربوں کے حوالے سے نہیں ہے. انہیں صحیح معلوم ہے کہ اس لفظ کی مفہوم کیا ہے، تو اس میں وہ چکر دیتے ہیں. تو انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا قبض کرنے والا ہوں. ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اٹھا لوں گا اپنی جانب. ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے، ان کی چالوں سے. وجاعل الذین اتبعوک، اور میں کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی، جو تمہارے فالوورز ہیں، فوق الذین کفروا، انہیں غالب کر دوں گا ان پر کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا. الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر عیسائی، اگرچہ وہ حواری گنتی کے چند تھے، لیکن کچھ عرصے بعد 300 سال کے بعد جو ہے وہ پھر عیسائیوں ہی کی حکومت ہوئی یورپ میں، اور یہودی ہمیشہ ان کے غضب کا اور ان کے پرسیکیوشن کا نشانہ بنتے رہے آج تک، تھرو آؤٹ دا ہسٹری. اب اس وقت انہوں نے چال بازی کر کے اور یہی سودی نظام کے ذریعے وقتی طور پر عیسائیوں کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے. ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان تمام باتوں میں جن میں تم جھگڑتے رہے، اختلاف کرتے رہے. فاما الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، ان کو تو میں سزا دوں گا بہت سخت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ سے انہیں چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے، فیوفیہم، دیکھیے وہ لفظ آ گیا، وہی وفا یوفی، فیوفیہم اجورہم، میں ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا، اجر دوں گا. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ہاں مہلت تو دیتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، محبت نہیں کرتا ان سے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ ہے وہ آیات جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، اور یہ بڑی پرحکمت یاد دہانی ہے، ذکر حکیم یاد دہانی ہے، حکمت بھری. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ایک اور انداز سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے وہ جو عیسائی وفد آیا تھا اس کو جواب دیا گیا ہے، ان کی زبان کو بند کیا گیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب، آدم کو پیدا کیا تھا مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کن اور وہ ہو گیا. آدم کی جو ہے وجود میں آ گیا. تم آدم کو تو تم مانتے ہو، اس کی پیدائش بھی جو ہے لفظ کن سے ہوئی ہے، اس کے تو نہ باپ ماں تھی نہ باپ. تو یہاں تو ماں موجود ہے، کلمہ کن تو وہی ہے، باپ نہیں ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طریقے سے چاہے اس کا کلمہ جو ہے کن کافی ہے. تو یہاں تم الوہیت مان رہے ہو تو آدم میں کیوں نہیں مانتے، جبکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے وہ بھی پیدا کیے گئے تھے بغیر ماں باپ کے. الحق من ربک، یہی حق بات ہے آپ کے رب کی جانب سے. فلا تکن من الممترین، تو پھر تم شک کرنے والوں میں سے مت بننا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو پھر جو کوئی نبی آپ سے جھگڑے اس کے بعد بھی کہ اس کے پاس یہ سچی خبریں العلم آ چکا ہے، یہ اتنی واضح آیات نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑے اور کج بحثی کرے، فقل تعالوا،
تو آپ اسے پھر چیلنج کریں مباہلے کا. آگے ہے وہ مباہلہ، اور مباہلے کا لفظ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کے ساتھ یہ لفظ بھی چپکا ہوا ہے. ابھی آپ نے بیان پڑھا ہوگا مولانا منظور چنیوٹی صاحب کا کہ 47 سال سے ہم مباہلے کا چیلنج کر رہے ہیں یہ قادیانیوں کو، اور یہ میدان میں نہیں آتے. وہ مباہلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب دلیل کے میدان میں ایک شخص جو ہے وہ اڑ جائے، مرغ کی ایک ہی ٹانگ، آپ اسے 10 دلیلیں دیں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور کج حجتی کر رہا ہے اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا بات کو، تو پھر آخری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آؤ پھر یہ چیلنج ہے، تم بھی اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو لے آؤ، خاندان کو ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، جو حق بات کو نہیں مان رہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ آخری چیلنج ہوتا ہے. یہ چیلنج پھر اس نجران کے وفد کو دیا گیا جب وہ لفظ کلمت اللہ کے حوالے سے مرغ کی ایک ٹانگ کو اس پر اڑے رہے. تو فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، اتنی واضح دلائل اور روشن تعلیمات کے بعد بھی جو آپ سے جھگڑے کج بیسی کرے تو کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہیے کہ آؤ بلا لیتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلائیں گے اپنی عورتوں کو، خواتین کو، اور تم بلاؤ اپنی خواتین کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی حاضر ہوں گے اور تم بھی حاضر ہو، ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کریں، التجا کریں اللہ سے، گڑ گڑا کر دعا کریں کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور دعا اس بات کی ہو کہ ہم لعنت کریں، اللہ سے لعنت کی دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت. جب یہ بات آئی تو وہ بھی بھاگ گئے، اس لیے کہ دل میں ان کے چوٹ تھا. اور قادیانی بھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی مباہلے کی جو ہے اس چیلنج کتاب نہیں لاتے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اس میدان میں وہ بھی فرار ہو جاتے. ان ھذا لہو القصص الحق، یہی ہے در حقیقت سچا بیان، بالکل حقیقت کے عین مطابق. وما من الہ الا اللہ، اور حاصل کیا ہے اس کا؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور کسی میں الوہیت نہیں، معبود اکیلا وہی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ ہی ہے جو غالب اور زبردست ہے، حکمتوں والا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر وہ بات نہ مانے، روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو، ان کی نیت میں فتور ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اسی حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مسلمان حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، اور حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، تو مسلمانوں کو تعاقب کرتے ہوئے جو مشرکین وہاں گئے، انہوں نے نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ تمہارے پیغمبر عیسیٰ کے بارے میں بڑے عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، لہذا ان کو جو ہے گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرو. تو اس شخص نے پوچھا پھر مسلمانوں کے اس وفد سے، وہ نیک آدمی تھا، کہ بھائی تمہارا کیا موقف ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ تو بالکل یہی مضمون سورہ مریم میں اس سے پہلے آ چکا ہے. وہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی آیات. سورہ مریم کی آیات حضرت جعفر ابن طیار جو مسلمانوں کے اس وقت سپوکس مین تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں پڑھی، اور جب نجاشی نے ان آیات کو سنا ہے تو اس پر گریہ طاری ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ تم نے جو کچھ پڑھا ہے یہی حق ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم تنکا بھر بھی اس سے زائد نہیں تھے. تو ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے بالکل صحیح ٹھیک بیان. اور جس شخص کے اندر قبولیت حق ہے اس نے مانا، تسلیم کیا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ہم ایک کلمے پر جمع ہو جائیں، ایک بات پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. ہمارے درمیان مفاہمت ہو سکتی ہے، بات کو جوڑا جا سکتا ہے. ان امور سے بات شروع کرتے ہیں جو قدر مشترک ہیں. اللہ نعبد الا اللہ، تم بھی زبانی کلامی توحید کے قائل تو ہو، ہم طے کریں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تورات اور